أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 49 اور 50 دو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں آپ کے سامنے، اور ترجمہ ان دونوں آیات کا یہ ہے: فرعون بول اٹھا، تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ یقیناً یہ تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، اس کا انجام تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کٹوا دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ وہ کہنے لگے کچھ پرواہ نہیں، ہمیں اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہونا ہے۔ حضرات گرامی، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو آیات تھیں حضرت موسیٰ کا یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات دے کر جب بھیجا فرعون کی طرف، اور فرعون نے ان کی بات کا مذاق اڑایا اور کہا یہ سب جادوگری ہے، یہ جادو کا زور ہم پر نہیں چل سکتا، ہم تمہارے مقابلے میں بڑے بڑے جادوگر لے کر آئیں گے جو تمہارے اس جادو کو کاٹ دیں گے۔ اور پھر جادوگروں کا مقابلہ ہوا، بڑے بڑے جادوگر اکٹھا ہوئے، اپنے فن کے ماہر اور باکمال اور لیاقت مند جادوگر اکٹھا ہوئے، اور جب ان جادوگروں نے اپنی لاٹھی اور اپنی رسی زمین پر ڈالی اور اللہ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ تم اپنی لاٹھی زمین پر ڈالو، اور موسیٰ نے جب اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ سانپ بن گیا، اور اس نے سارے ڈنڈوں کو، ساری لاٹھیوں کو اور رسوں کو اس نے نگل لیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر حیران رہ گئے اور وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ ہم تو جادو کی گہرائیوں سے واقف ہیں، کیا جادو ہے کیا جادو نہیں ہے وہ تو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ لہٰذا وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ اب وہ ایمان لانا، جادوگروں کا ایمان لانا کہ جو اور دیگر عوام ہے، عوام الناس جو لوگ ہیں، ان کے اوپر اثر پڑنا شروع ہو گیا کہ ضرور یہ موسیٰ سچ پیغام لے کر آئے ہیں، حق پیغام لے کر آئے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اب فرعون کے لوگ ہی ایمان لانے کے لیے بےتاب ہونے لگے، تو فرعون نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنی دھمکی پر اتر آیا اور کہنے لگا قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، میری اجازت کے بغیر، مجھ سے پوچھے بغیر، میری اجازت لیے بغیر تم لوگ ایمان لے آئے، اور یہ تمہاری سازش تھی، تم اور موسیٰ سب پہلے سے ملے ہوئے لوگ ہو، اور یہ جو موسیٰ ہے یہ تمہارا استاد ہے، لکبیرکم تمہارا بڑا ہے، الذی علمکم السحر اسی نے تم کو جادو سکھایا ہے، فلسوف تعلمون تم اپنا انجام بھگتو گے، میں تمہارے ہاتھ اور پیروں کو کٹوا دوں گا اور تم سب کو مخالف سمت سے کٹوا دوں گا، داہنا ہاتھ تو بایاں پیر اور بایاں ہاتھ تو داہنا پیر، مخالف سمتوں سے تمہارے ہاتھ پیر کٹوا دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ اب یہ کیا ہے؟ اب یہ اس کی کھسیاہٹ ہے، بھرے مجمع میں اپنی شکست اس کو دکھائی دے رہی ہے، اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ باقی لوگ بھی اس پر ایمان لے آئے ہیں اور باقی لوگ ایمان لانے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ لوگوں کا ذہن ڈائیورٹ کیا جائے، لوگوں کا ذہن پھیر دیا جائے، اور وہ اب اس نے فوراً ایک الزام لگا دیا۔ کیا کہا یہ تو موسیٰ وہ ہے جو تمہارا بھی استاد ہے اور تم سب اسی کے شاگرد ہو، موسیٰ نے تم کو جادو سکھایا ہے اور تم آئے ہو اسی لیے، یہ سب تمہارا پہلے کا کیا دھرا ہے، اور ایمان لے آئے تو مجھ سے مشورہ نہیں لیا، مجھ سے پوچھے بغیر ایمان لے آئے۔ تو یہ اس نے ایک کھیل کو بگاڑنا چاہا تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ موسیٰ نبی نہیں ہے، موسیٰ بھی جادوگر ہے اور ان جادوگروں کے استاد ہیں، تاکہ لوگ جو ایمان لانے کے لیے تیار ہیں وہ ایمان لانے سے رک جائے۔ باطل ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے۔ یاد رکھیے حق کی آواز دو دو چار کی طرح صاف ہوتی ہے، وہ آپ کے ذہن کو، آپ کو دل کو اپیل کرتی ہے، لیکن جو باطل ہوتا ہے وہ طرح طرح کی قلائیاں کرتا ہے، طرح طرح کی جھوٹ باتیں پھیلاتا ہے، پروپگنڈا پھیلاتا ہے، غلط باتیں پھیلاتا ہے، الزام اور اتہام رکھتا ہے،
اور معاملے کو بگاڑ کر پیش کرتا ہے، وہ بات کہتا ہے جو آپ کہنا ہی نہیں چاہتے، وہ بات کہتا ہے جو اسلام میں ہے ہی نہیں، وہ بات جو نہ اللہ نے کہی نہ اس کے رسول نے کہی، وہ باتیں باطل پیش کرتا ہے تاکہ لوگوں کو اسلام سے روکا جائے۔ تو جادوگروں نے کہا اب تو وہ ایمان لے آئے، اور ایمان کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جب دلوں کے اندر اترتا ہے تو رگو پے میں سرایت کر جاتا ہے، مضبوطی آ جاتی ہے، قوت آ جاتی ہے، اللہ پر بھروسہ اور توکل بڑھ جاتا ہے۔ وہ کہنے لگے لا ضیر، کوئی پرواہ نہیں، تم نے کہا کہ ہم تمہیں پھانسی دے دیں گے، تمہاری جان لے لیں گے، تمہاری زندگی کا خاتمہ کر دیں گے، کر دو، جان لینا ہے لے لو، یہ جان اللہ کے راستے میں جائے گی۔ تم نے کہا کہ ہم تمہارے ہاتھ اور پیروں کو کٹوا دیں گے مخالف سمتوں سے، کٹوا دو، کوئی بات نہیں۔ انا الی ربنا منقلبون، ہم کو اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہونا ہے، اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، میرا رب اس کا بدلہ دے گا، میرا رب اس کا انعام دے گا۔ میں اپنے رب کے لیے تکلیفیں سہ رہا ہوں، مصیبتیں برداشت کر رہا ہوں، میں نے اپنے رب کے لیے قربان ہو گیا، میں نے اپنی جان نچھاور کر دی، قربان کر دی، اللہ مجھے اس کا بدلہ دے گا، مجھے اس کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اللہ مجھے اس کا اجر دے گا۔ لہذا تمہاری یہ دھمکیاں میرے اوپر کوئی اثر نہیں رکھتی، تمہارا یہ کہنا کہ تمہاری زندگی کا خاتمہ کر دیں گے، تمہاری زندگی کا چراغ گل کر دیں گے، یہ تمہارے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم تمہاری ان دھمکیوں میں آنے والے نہیں، اور تم سے ڈرنے والے نہیں، اور تم سے خوف زدہ ہونے والے نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب ایمان آتا ہے تو کیسی مضبوطی لے کر آتا ہے، اور کس طرح سے راسخ ایمان ہو گیا۔ آج ہمارا ایمان ہے جو ڈھلمل یقین ہے، بالکل اللہ پر کوئی توکل نہیں، کوئی بھروسہ نہیں، ذرا سی پریشانی آتی ہو گھبرا اٹھتے ہیں، ذرا سی آزمائش آتی ہے بالکل بے تاب ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ کبھی رزق کی تنگی آ گئی، کبھی اولاد نہیں ہو رہی ہے، کبھی خیر و برکت نہیں ہے، کبھی کوئی دقت آ گئی، کبھی بیماری آ گئی، کبھی دکان میں منافع نہیں ہو رہا ہے، کبھی مقدمات میں گرفتار ہو گئے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ پریشانیوں کا آنا یہ ہمارا امتحان ہے، یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے۔ کتنا ایمان ہے تمہارے سینوں کے اندر، کتنا مانتے ہو اللہ کو، کتنا ایمان لاتے ہو اللہ پر، کتنا بھروسہ ہے تمہیں اپنے رب پر۔ یہ حالات ہمیں ہمارے ایمان کی آزمائش کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس میں پورے اترتے ہیں اور اپنی اس آزمائش میں ہم مکمل اترتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھروسہ تو میرا صرف ایک اللہ پر ہے۔ ہم اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم استغفار کرتے ہیں، ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کو بے تاب ہو کر پکارتے ہیں، اللہ سے فریاد کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم اس مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، پروردگار میری اس مصیبت کو دور کر دیں۔ جیسے ہمارے پیغمبروں نے کہا، پیغمبروں کا واقعات بیان کیے گئے، حضرت یوسف کا واقعہ، حضرت یونس کا واقعہ، دیگر پیغمبروں کا واقعہ، جو اللہ کو پکارتے ہیں جب شدائد میں ہوتے ہیں، جب پریشانی اور مسائل سے دوچار ہوتے ہیں تو ایک اللہ کو آواز دیتے ہیں، رب العالمین کو پکارتے ہیں، ان کے سامنے اپنی فروتنی ظاہر کرتے ہیں، عاجزی ظاہر کرتے ہیں، اور اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان پر سے پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور کر دیتا۔ تو یہ ہماری آزمائش کے لیے ہوتے ہیں، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی اس ایمان کو بیچ دیتے ہیں، ہم ایمان کو کھو دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ابھی حالات نہیں مطابق ہیں ہمارے اس ایمان پر عمل کرنے کے لیے۔ اللہ کے بندو یہ بہت غلط بات ہے، حالات ہمیشہ مطابق ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، اللہ اور رسول کے حکم پر عمل کرنا چاہیے، اللہ کی توحید کو سمجھنا چاہیے، شرک کو سمجھنا چاہیے، بدعتوں کو، خرافات کو سمجھنا چاہیے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو جاننا چاہیے۔ یہی ہماری زندگی ہے۔ اس زندگی میں ہم نیکیوں پر عمل کریں گے، اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، خوشیاں حاصل ہوگی۔ لہذا ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ہم ڈرے بالکل نہیں، خوف بالکل نہ کھائیں، اور اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ کے لیے جھک جائیں، اس کی اطاعت کریں، اور جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اس حکم پر عمل کریں۔ یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔